الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين حمد و صلاة و بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چا کٹھے ہیں۔ میرا کریم اللہ اپنے کرم دے صدقے نال ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دی اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ اسیں سلسلہ وار میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک تے گفتگو دا اختتام اس بات تے ہویا سی کہ 12 ربیع الاول دی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت دے موضوع تے اتھے آ کے گل ختم ہو گئی سی، تو انشاءاللہ اسی اسے گل نو اگے چلاواں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر سنت دی محبت عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت دی بات ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد دی بات ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خلقت دی بات ہوئے، یہ ساری عبادت ہے اور ساڑھے غلامہ واسطے ساریاں نعمتاں نے۔ کوئی میلاد النبی دا ذکر کرے تاں، کوئی خلقت مصطفیٰ دا ذکر کرے، کوئی سیرت مصطفیٰ دا ذکر کرے، کوئی صورت مصطفیٰ دا ذکر کرے، یہ ساریاں امت واسطے نعمتاں نے۔ اس وچ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ میلاد نو مندا ہے لیکن وہ کہے کہ میں سیرت دا انکار کرنا، نہیں، آقا دی میلاد نو بھی منو تے آقا دی سیرت دے بھی ایمان رکھو، آقا دی صورت دا بھی انکار نہ کرو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خلقت دا بھی انکار نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور اس دے اندر کوئی شک نہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا تے آپ دی تشریف آوری ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ دی برکات دا نزول اس دنیا تے ہویا ہے، اور وہ فرشتے جڑے کئی سالاں تو اس بات دا انتظار پہ کردے سن کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت والا لمحہ آوے، اسی خوشیاں منائیے۔ اس موقع تے احادیث دے اتنا رہندا ہے کہ جانوراں نے بول کے ایک دوجے نو مبارکباداں دتیاں نے، سمندر دیاں مچھلیاں نے ایک دوسرے نو مبارکباداں دتیاں نے، فرشتیاں نے خوشیاں منائیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ دا محبوب اس دنیا تے جلوہ کار ہویا ہے، اور یقیناً میرے بھائیو مقام وہ گھر بختاں والا ہے جتھے آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ دے اندر
سوق اللیل ایک گلی ہے، اس دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر ہے اور محلہ ہے بنو ہاشم دا۔ اس وقت تو سارا انہاں گرا دیتا ہے، لیکن وہ خاص گھر جس دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہے، اس دے اندر ایک لائبریری بنائی گئی ہے۔ اس لائبریری دے اندر بھی ایک خاص جگہ جس تے سبز رنگ دا پتھر ہے، وہ خاص جگہ جتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول دے اندر وہ لائبریری کھولیا جاتا ہے اور ہر پیر والے دن اس لائبریری نو کھولیا جاتا ہے۔ اگر اس مقام دی اسی تاریخ پڑھیے، وہ مکان جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے والدین دی طرف وراثت وچ ملیا اور جس گھر دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، ہجرت مدینہ تو پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکان حضرت عقیل نو ہدیہ تن دیتا سی، اور بعد دے اندر کچھ عرصہ بعد حضرت عقیل نے اس نو فروخت کیتا، ایک مائی نے خریدیا، پھر اس مقام تے مسجد بھی بنائی گئی اور کئی سال تک اس دے اندر مکان علی جگہ تے مسجد تعمیر رہی، اور پھر اس دے اندر باقاعدہ صوم و صلاۃ اور باقاعدہ اذان اور جماعت دا اہتمام بھی ہوتا رہا، کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک آدمی نے اس مسجد نو لائبریری دے اندر ایک بادشاہ نے تبدیل کیتا، آج بھی اس شکل دے اندر موجود ہے۔ وہ خاص گھر آج بھی قائم ہے مکہ دے اندر، جس مقام دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، وہ عظمت والا گھر ہے۔ اور مکہ دی تاریخ دے اندر موجود ہے کہ اہل مکہ اور دور دراز تو بندے آ کے اس مکان دی زیارت کرتے ہیں، اس جگہ دی زیارت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام دی جائے ولادت دی زیارت کرنا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ مسئلہ سمجھیا جے جتھے اللہ دا نبی پیدا ہوئے یا اللہ دا رسول پیدا ہوئے، اس جگہ نو ویکھنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات جا رہے نے، رستے دے اندر بیت اللحم جگہ آئیے، بیت اللحم ایک جگہ آئیے تو جبریل امین نے عرض کیتا یا رسول اللہ ایتھے روک کے 2 رکعت نفل پڑھو، یہ وہ جگہ جتھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے۔ تو پتہ لگیا کہ جتھے نبی پیدا ہون وہ جگہ نو ویکھنا ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے، کعبہ میرے آقا دے گھر دی طرف جھکیا ہے، کعبے دی اٹھاں وچوں آواز آئی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے متعلق آج کچھ بندے مشہور کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین مومن نائے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ دے اندر بڑی تحقیق دے نال اس مسئلے نے اٹھایا ہے اور باقاعدہ ایک کتاب ایمان والدین مصطفیٰ تے لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، بریلوی دے تاجدار نے۔ انہاں دی تحقیق تا ساری بیان نہیں میں اس وقت کر سکتا، لیکن انہاں کیا کہ اگر تسی نام تے غور کر لو، نام تے ہی غور کر لو، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے والد دا نام تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ دا نام یہ دسدا پیا کہ وہ بندے مومن آئے۔ توجہ فرمایا جے میں گل سمجھان دی کوشش کراں گا۔ جس دور دے اندر کوئی بھی دین شریعت دا نام و نشان تک نہ آیا، جس دور دے اندر بندے اپنے بچیاں دے نام عبدالعزا اور بتاں تے پتھراں دے نام تے نام رکھ دے آئے، عبدالعزا کے عزا اندر حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا کہ اللہ دا بندہ ہے، اور حضرت عبداللہ دا نام اس بات دی دلیل ہے کہ آپ مومن آئے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا نا کہ میرا نور پاک پشتاں دے پاک رحمہ دے اندر آندا رہا ہے، تو میرے بھائیو اگر حضرت عبداللہ دے نام تے غور کریے کہ حضرت عبداللہ دا نام اس دور دے اندر چمکدا ہے ستارہ ہے جس دور دے اندر پتھراں دے نام تے اور بتاں دے نام تے بندے اپنے اولاد دے نام رکھ دینے، کہ حضرت عبدالمطلب نے نام رکھیا عبداللہ، اے میرا بیٹا اللہ دا بندہ ہے۔ اور آپ دی والدہ دا نام آمنہ،
آلہ حضرت فرمائندے نے کہ آمنہ دا معنی ہے ایمان والی، آمنہ دا معنی ہے ایمانت والی، آمنہ دا معنی ہے امن والی۔ آپ فرمائندے نے اگر آمنہ دا معنی امن والی لگیے یہ بھی ٹھیک ہے، ایمانت والی لگیے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آمنہ دا ایک معنی ہے ایمان والی۔ حضرت آمنہ دا نام دا معنی یہ دسدا پیا ہے کہ حضرت آمنہ ایمان والیاں آئیاں۔ تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام دے والدین مومن آئے، آپ دے والد آپ دی والدہ ایمان والیاں آئیاں۔ تو آقا علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت ہوئی۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا کہ کعبہ جھک گیا آقا علیہ السلام دی گھر دی طرف، اور پتھراں دے وچوں کعبے دی اٹھاں وچوں آواز آئی۔ حضرت عبد المطلب نے انہوں مخاطب کر کے کعبے نے کیا کہ ولدت النبی المختار، کہ عبد المطلب تیرے گھر اللہ دا مختار نبی پیدا ہویا ہے، مختار نبی پیدا ہویا ہے۔ کعبے نے بھی اعلان کیتا۔ حضرت آمنہ فرمائندی نے کہ میں اپنی چار پائی تے لیٹ کے شام دے محلات بھی دیکھنی ہیں، شام دے محلات کتنا نور ہویا کہ شام دے محلات میں بندی پئیاں، نور نلا نور کو دھرتی ہو گئی، وہ مکے والا شہر بکہ نور بن گیا۔ کہ حضرت عثمان بن عاص دی والدہ محترمہ آپ فرمائدیاں نے کہ اللہ دے آسمان دے ستارے اتنے قریب آئے کہ میں محسوس کیتا میرے تے گر نہ جان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام و اکرام آقا علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت عطا فرمائیاں۔ اور حضرت آمنہ فرمائدی نے کہ کریم آقا علیہ السلام دی ناف کٹی آئی اور ختنہ شدہ میرے آقا علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دا ستر آج تک کسی بھی غیر نے نہیں دیکھیا۔ اگر میرے آقا علیہ السلام دی سیرت طیب دا مطالعہ کریے تو ایک موقع تے آپ دے چاچا جان نے جس وقت آپ سین حرم دے اندر پتھر لیا رہے نے اور پتھر سیر تے اٹھایا تے آپ دی تہمت آپ نے چاچا جان نے کیا کہ بیٹا یہ تہمت اتار کے سیر تے رکھ لا، یا تہمت اتاری تے آپ غش کھا کے زمین تے گر پے تے آپ تے کسی نورانی چیز نے سایہ کر لیا۔ آپ دی شرمگاہ آپ دا ستر آج تک کسی بھی حتیٰ کہ مائی حلیمہ نے بھی نہیں دیکھی۔ اے میرے آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام دے شرم و حیات دے متعلق امام بخاری فرمائندے نے کہ اتنا کسی بھی کواری عورت دی شرم نہیں ہوندی، شرم و حیا نہیں ہوندا، اس تو 70,000 گنا میرے آقا علیہ السلام شرم و حیا والے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام دی شرم و حیا۔ تو میرے بھائیو کوئی بھی مسلمان آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی دا انکار نہیں کرتا۔ ہاں طریقہ خوشی دے طریقیاں نال اختلاف ہو سکتا ہے کہ خوشی دا طریقہ نہیں ٹھیک۔ ہر مسلمان جس بھی کلمہ پڑھیا ہے آقا علیہ السلام دے میلاد دی خوشی کرتا ہے، دل وچ خوش ہوندا ہے۔ طریقے نال اختلاف ہو سکتا ہے، امت دے اندر صدیہ تو چلدا ہوندا ہے، چلدا رہنا ہے۔ تو میرے بھائیو میں جس ایتھے ایک لمحہ واسطے رک کے جڑی گل میں شروع کرن لگا ماں کہ ایک ساڈی دنیا دی رسم ہے، جس طرح کہ ساڈا کوئی خوشی دا پروگرام ہوئے، شادی بیاہ دا پروگرام ہوئے، تو ایک ساڈی رسم ہے دنیا داری دی اندر۔ افسوس دی بات ہے میرے بھائیو کہ اسی دینی تہوار بھی رسمی طور منائے نہیں۔ میری گل نال تسی بالکل اتفاق کرو گے، اور ایک گل ہو سکتا ہے تسی پہلی مرتبہ سنو گے میری زبان وچوں کہ کوئی بھی اس طرف توجہ نہیں دلیندا۔ اگر توجہ دلائیے تو دکانداریاں تو بند ہوندیاں نے نا جی، پھر سارا کچھ بند ہو جانا ہے، دکانداریاں ہر شے بند ہو جانی ہیں۔ اگر اس طرف اسی امت نو توجہ دلائیے تو میرے بھائیو اسی محفل میلاد النبی نو بطور رسم منانے ہیں۔ 12 ربیع الاول آندا ہے تے بطور رسم، 10 محرم آندا تے بطور رسم، اگر عید الفطر دا دن آندا بطور رسم اسی نہا دھو کے آ کے عید الفطر پڑھ کے پھر سارا دن سیر و تفریح دے اندر بسر کر دینے ہیں۔ عید قربان بطور رسم، اگر شب برات ہے، شب معراج ہے، بطور رسم کرنے ہیں، محفل کر لینے ہیں تے ذکر و اذکار چند منٹ کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیو
اسی دین دے جتنے بھی تہوار نے، عید میلاد النبی، 10 محرم، شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر بطور رسم مناندے پے ہیں، اور صدیاں تو نسل در نسل اسی رسم اپنائیے۔ جویں تھوڑی میری اگر شادی ہوئے نا، کوئی گھر دے اندر شادی دا سی مہندی نکالنی سی، اگر حضرت ساڈی یہ رسم ہے، یہ تیل پانی ساڈے رسم ہے، یہ فلاں ساڈی رسم ہے، تو میرے بھائیو کی خیال ہے اسی میلاد النبی نے بھی رسم نہیں بنا لیا؟ اسی ماہ ربیع الاول دے اندر گھر دے جھنڈا لگانا ایک رسم نہیں بن گئی ساڈی؟ گھر دے چراغا کرنا ایک رسم بن گئی؟ تو میرے بھائیو اسی طرح ہن تا رسم ایک نمی شروع ہوئی ہے کہ اسی کیک کٹنے ہیں، اور اسی کہنے کہ ہر جائز چیز حلال ہوگی جی میلاد النبی دے خوشی دے۔ میرے بھائیو توجہ فرمایا جی، ایک کہ تیری میری خوشی، ایک کہ تیری تے میری خوشی، تے ایک کہ رسول اللہ دی خوشی، فرق ہے یا کوئی نہ؟ ایک کہ تھاڑی خوشی کہ اسی اس کام میں خوش ہاں، ایک کہ مدینے والی دی خوشی۔ تو میرے بھائیو زمین و آسمان تو بھی زیادہ فرق ہے۔ حضور دی خوشی کتھے تے تیری میری خوشی دی کی وقت ہے؟ ہو سکتا ہے تیری میری خوشی تا میرے بھائیو اسی بچیاں دے کھلونے والا خوش ہو کے اور موبائل تے کوئی گیم کھیل کے اسی خوش ہو جائیے۔ تیری میری خوشی دی کی اوقات ہے؟ اسی ہو سکتا ہے کوئی فلم ڈونکی فلم بے کے خوش ہو جائیے۔ ساڑی خوشی دی دین دے اندر کوئی اہمیت نہیں، اسی چار بندے تماشا بے کے خوش ہو جانے ہیں، اسی کسے دی چگلی سن کے، کسے دا حسد سن کے، کسے دا ٹھاٹھا مذاق سن کے اسی خوش ہو جانے ہیں۔ ایک کہ مدینے والے دے خوشی، ایک کہ نبی پاک دی خوشی۔ تو میرے بھائیو میلاد اسی اس واسطے ملانے ہیں کہ آقا علیہ السلام دی ولادت دا دن ہے، خالص آقا علیہ السلام دی میلاد دنیا اسی لے لینے ہیں کہ میلاد النبی دا مہینہ اور موضوع بھی یہ چلدا پیا ہے۔ میلاد اسی تاں منانے ہیں، چراغا اسی تاں کرنے ہیں، جھنڈے تاں لگانے ہیں، لنگر تاں پکانے ہیں کہ سن نبی دی خوشی ہے، اور ایک خاص ایسا عمل ہے جن دا ڈائریکٹ نسبت حضور دی ذات نال اسی ملانے ہیں کہ حضور دی ولادت ہے۔ کدی میرے بھائیو میرے سمیت اسی سوچیا ہے کہ اسی جڑیاں چراغاں پہ کرنے ہیں ان دے تو میرا نبی خوش ہے یا نہیں؟ کدی اسی سوچیا ہے کہ یار اسی کیڑی محفل دا انعقاد کیتا ہے اس تو میرا لجپال نبی مدینے والا خوش ہے یا نہیں؟ کدی ذہن وچ خیال ہویا ہوئے؟ اور میرے بھائیو اتنا دور دی بات ہے نا، زندگی کدی کسے اللہ ماشاءاللہ کسے بندے دی نیت ہوئے، کسے محفل کرائی ہوئے تو دی نیت یہ ہوئے کہ میں اس واسطے کریندا پیا میرے نال اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جاوے۔ کوئی ایک بندہ میرے سامنے لیا ہو جیڑا محفل کراوے تے کہ حضرت میری تا نیت یہ آئی کہ اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جاوے۔ تیری میری نیت دے اندر تا یہ رب جاندا نا نیتاں نو، میں اکثریت اور عمومی بات پہ کرنا ماں۔ تو میرے بھائیو اسی اپنی خوشی دے پیچھے لگ گئے ہیں، جتو سان دین چ خوشی مل دی ہے اسی دین لے لینے ہیں، جتو طبیعت تے گراں گزردا ہے دین چھڑ جانے ہیں۔ تو میرے بھائیو چراغاں سی کیتیاں، لیٹاں لگائیاں، پورا مہینہ سی پورے بازار سجائے۔ کدی سوچیا کہ یہ بازار سجائن تے مدینے والا راضی ہے یا نہیں؟ اس تا اپنی خوشی ویکھی نا کہ ساڈی طبیعت خوش ہوئے کہ چراغا ہوئے ساڈے محلے دے اندر۔ کیا کدی اسی سوچیا کہ مدینے والا بھی راضی ہے یا نہیں؟ میں ایتھے روک کے ایک بخاری شریف دی حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے نو فرمائے گا، میرے بندے میں نو بھوک لگی سی تو روٹی نہیں دیتی۔ اللہ فرمائے گا، رب فرمائے گا میرے بھائیو، رب فرمائے گا میرے بندے میں پیاسا سی تمہیں پانی نہیں پلایا، میں بھوکا سی تمہیں روٹی نہیں کھوائی۔ رب فرمائے گا میرے بندے میں بیمار ہے تو میری تیمارداری نہیں کیتی۔ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو پا کے، بھوک تو پا کے، پیاس تو پا کے، بیمار ہون تو پا کے، تو خالق ہے، تو بیمار ہو سکتا نہیں، تین بھوک لگ سکتی نہیں، تین پیاس لگ سکتی نہیں۔ رب فرمائے گا تیرا پڑوسی بھوکا سی کیا روٹی کھوائی ہے؟ اللہ فرمائے گا انہوں روٹی کھوینا ہے یہ کہ میں میری روٹی کھوینا ہے۔
فلاں بندہ پیاسا سی پانی پلائے، فلاں بندہ بیمار سی انہوں پوچھے، انہوں پوچھنا میں پوچھنا سی۔ تو میرے بھائیو اسی آتش بازی اگر شادی بیاہ ہوئے تے ہزاراں روپیے اسی آتش بازی تے لا کے دینے ہیں، لکھا روپیے اسی لیٹنگ دے لگا دینے ہیں۔ کدی سوچیا ہے کہ یار مدینے والا کے چیز تو خوش ہوئے گا۔ اور میرے بھائیوں میں تھوڑے سامنے ایک گل رکھنا چاہنا اور میں حوالے نال گل پہ رکھنا وا، ہو سکتا ہے تسی پہلی مرتبہ گل سماعت کیتی ہوئے گی۔ کچھ چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں عوام واسطے نہیں ہوندیاں، خاصاں بندیاں واسطے ہوندیاں نے۔ عام لوگاں واسطے وہ چیزاں وہ خاصاں واسطے ہوندیاں نے۔ مثلا عرس، کوئی بھی عرس ہے، آراس جمع ہے عرس دی۔ عرس دا مطلب ہے کہ وہ خاص دن جڑا سی مقرر کرنے ہیں کہ اس دن فلاں اللہ والے دا عرس ہے، مثلا داتا صاحب دا عرس ہے، تو بزرگان دین فرمیندے نے کہ اس وقت خاصاں دی حاضری ہوندی ہے یا اولیاء کرام دی مزار تے، خاصاں دی، عام عوام دی حاضری نہیں سی ہوندی، خاصاں دی حاضری ہوندی ہے۔ اور جس وقت عوام دی حاضری ہوئی ہے تھوڑے سامنے عرساں دے حال نے، ڈول اتھے بگدے نے، چادراں اتھے چڑھ دیاں نے، جو حالات نے تھوڑے سامنے نے۔ اور اسی طرح میلاد النبی علماء کرام اور صوفیاء کرام فرمیندے نے کہ حضور دا میلاد منینا بھی خاصاں دا کم سی، عاماں دا کم، خواص دا کم سی حضور دی میلاد دا انعقاد کرنا، عوام دا کم نہیں سی، لیکن ہتھے عوام دے چڑھ گیا۔ اور جس وقت یہ جو کام کوئی عوام دے ہتھے چڑھے نا تو پھر ان دی اصل تو ختم ہو جاندی ہے، اصل ختم ہو جاندی ہے۔ عوام دے ہتھے چڑھیا ہے تو میرے بھائیو جیڑا کچھ میلاد دیا محفلاں نال ہو رہا ہے تسی بھی ان بخوبی سمجھ دیو، میں بھی بخوبی سمجھنا وا۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت دے بہت بڑے امام نے، توجہ فرمایا جے اور میری گل توجہ نہ سنیا جے۔ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ میلاد پہ کردے نے تے وچ احباب اہل محلہ آئے، تھوڑی دیر تو بعد امام تقی الدین سبکی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، محفل چوٹ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یار اللہ تبارک و تعالی دے انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا سی۔ گال میری دھیان نہ سنیا جے، آپ کہندے نے کہ اللہ دی انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا سی، میری محفل میلاد کے اندر کوئی ایسا بندہ آیا جڑا حدود اللہ نو توڑن والا ہے، اللہ دی حدود نو توڑن والا آیا ہے، وہ آ کے بیٹھا ہے، ان دے بان نال اللہ دی انوار و تجلیات جڑا فضل دا نزول پہ ہوندا سی وہ رک گیا ہے، رحمتاں رک گئیاں نے، تے اللہ پردہ رکھدا ہے، میں بھی پردہ رکھنا، وہ مہربانی کرے اٹھ کے چلا جائے۔ توجہ فرمائیے میرے بھائیو، ایک بندہ آیا ہے میلاد دے اندر، ایک بندہ تے اللہ دیاں جتنیاں بھی رحمتاں دا نزول پہ ہوندا سی رک گیا سی۔ میرے بھائیو اسی تو پتہ نہیں کتنیاں اللہ دی حداں توڑیاں نے، کتھوں توڑیاں نے، تو پھر محفل میلاد النبی دا سانو فائدہ کی ہوئے گا؟ کتھوں اسی اللہ دی حدود دیاں خلاف ورزیاں کیتیاں نے تے کردے پئے ہاں، تے پھر اسی ایک میلاد دے 4 دیگاں پکا کے عالم دین بلا کے اسی آنے کہ اسی حق ادا کر چڑھیا۔ میرے بھائیو ایک خواص دا کام سی، امام تقی الدین سبکی فرمیندے نے ایک بندہ ایسا آیا ہے جڑا حدود اللہ نو توڑن والا ہے، ان دی اتنی کو نوسط آئی اللہ دی انوار و تجلیات رک گئیاں نے، آپ نے فرمایا اٹھ کے چلا جاوے۔ تو پتہ چلیا نا کہ میلاد النبی منینا ایک خواص دا کام ہے، عامہ دا کام نہیں۔ عوام دے ہتھی آیا تے میرے بھائیو نعت خان بھی بے وضو نعت پہ پڑھدا ہے، ہاں نقیب بھی وہ بے وضو بیٹھا ہے، جڑا سنت دا بھی تارک ہے، سارا کچھ تارک ہے، خطیب بھی بے وضو بیٹھا ہے۔ اکثر میرے بھائیو میں ممبر تے بہ کے میں الفن کہنوں تیار ہاں، میں اکثر خطیب دیکھنے جڑے باہر سرگٹ نوشی کر کے آکے کرولی کرنا بھی گوارا نہیں کر دے۔ تو نہ سنن والیاں دا وضو ہوندا ہے، نہ کرن والیاں دا وضو ہوندا ہے، ایسے میلاد دی محفل کی فائدہ دے گی؟ رسم بن گئی۔ سنو میرے آقا علیہ السلام دا فرمان، بخاری شریف دی حدیث سے مبارکہ، میرے آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام دی محبت ہے، آقا علیہ السلام دے صحابہ دوڑ کے میرے آقا علیہ السلام دا بچیا پانی اپنے ہتھاں تے پلیندے نے،
جس نو صحابی نو نہیں ملدا دوسرے صحابی دی تری تو او ہاتھ تو تری لے کے اپنے چہریاں تے بے او لیندے نے تصور سوچو نا کہ آقا علیہ السلام دا وضو دا بچیا پانی جڑا میرے آقا علیہ السلام دے جسم اقدس نو مس کر کے پانی نیچے پہ آندا ہے اصحابہ اپنی پاک تلیاں تے پہ چہندے نے تے اپنی چہریاں تے پہ لیندے نے تے چہرے بھی عام کوئی نہیں ابو بکر صدیق دا چہرہ ہے حضرت عمر فاروق دا چہرہ ہے مولا علی دا چہرہ ہے اور راوی کہندے نے کہ اتنا صحابہ کرام دی محبت ہے کہ قریب ہے کہ اس تو لڑ نہ پاؤں لڑے نہیں لڑ نہ پاؤں کفیت ہے تو میرے بھائی اتنی تا حدیث سارے بیان کر دینے اگو بھی بیان کرنی چاہیے دی نا ایمانداری اور دیانتداری یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی کر دے پہ توجہ فرمایا جی حضور دے سامنے آقا علیہ السلام دے غلامہ نے آقا علیہ السلام دا بچیا ہے پانی ہتھاں تے لیا تے اپنے چہرے تے لگایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کی پہ کر دے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت حاصل کرن واسطے تھوڑا بچیا ہے پانی اپنے چہرے تے پہ لگانے حضور نے انہاں نو حکم نہیں دیتا آقا نے حکم اصحابہ اپنی محبت اور عقیدت دا اظہار پہ کر دینے ان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس واسطے کر دیو کہ تھوڑے نا اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جاوے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس واسطے کرنے ہیں کہ ساڑھے اللہ دی رضا مل جاوے تسی راضی ہو جاؤ میرے آقا نے فرمایا ترائے کام کر لو تھوڑے نا اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی حضور نے فرمایا ترائے کام کر لو تھوڑے نال اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی ترائے کام کیڑے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا کام میں کہ سچ بولے آجے سچ بولے آجے وہ محفل میلاد کرین آلے ہوں حضور فرمائندے نے میں راضی ہو جاواں گا میرا رب راضی ہو جاوے گا سچ بولے آجے ان دے وچے رب دی رضا حضور دی مٹھی زبان چو نکلیا ہے اور دوسرا کام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایماندار بنے رہے آجے ایمانت خیانت نہ کرے آجے اور تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسایاں نو تنگ نہ کرے آجے ہمسایاں دے حق ادا کر دے رہے آجے یہ ترائے کام میرے آقا نے فرمائے کہ کرو تھوڑے نا رب بھی راضی تے رب دا رسول بھی راضی امام شیطبی رضی اللہ تعالیٰ قرات دے امام انہاں اپنی کتاب جندر لکھیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمانا چاہتے نے حضور اور قرات دے امام نے میرے کل کتاب پہ یہ میں حوالہ دے بکھین دا ذمہ دار ہاں آپ فرمائندے نے کہ آقا علیہ السلام دے فرمان تو یہ پتہ پہ چلتا ہے حضور اے فرما رہے ہیں کہ پہلا کام کرو یا نہ کرو او تری لین والا پہلا کام کرو یا نہ کرو لیکن یہ ترائے کام لازمی کرو ان میرا سوال ہے ہر اس بندے اگے جس نے اپنے گھر تے چراغاں بھی کیتیاں نے اپنے گھر تے جھنڈے بھی لگائے نے محفل میلاد النبی دا انعقاد بھی کیتا ہے کیا تو سچ بولنا یا نہیں بولتا کیا تو ایمانت خیانت کرنا یا نہیں کردا ایماندار ہے یا کوئی نہ کیا تیرے عمل دے نال ہمسایہ ناراض ہے یا راضی ہے تو میرے بھائیو انہاں تیناں چیزاں چو ایک بھی چیز تیرے چ نہ پائی گئی اللہ دی عزت دی قسم تیری چراغاں بھی مصطفیٰ دی بارگاہ چ قبول نہیں تیری میلاد دی محفل بھی قبول نہیں میلاد النبی دی قبولیت بات شرط ہے تیرا سچ بولنا بھی شرط ہے ہمسائے دے حقوق ادا کرنا بھی شرط ہے اور ایماندار ہونا بھی شرط ہے یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کام کرو گی اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے ایک بزرگ نے فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی بہت پرانے بزرگ نے آپ دے بارے چاہتا کہ اعلیٰ حضرت بھی انہاں دی ملاقات واسطے جاندے ہیں اعلیٰ حضرت جاندے ہیں ملاقات کرنے واسطے اتنے پائے دے وہ بزرگ آئے اللہ دے فضل الرحمن گنج مراد آبادی بڑے وہ اللہ دے نیک بندے انہاں کو کسی مولوی نے سوال کیتا اس اللہ والے کو کسی عالم دین نے سوال کیتا کہ حضور تسی بھی میلاد کر دے ہو گل تو سمجھ گئے ہو نا جنہاں کو بریلوی دا تاجدار ملاقات جنہاں دا دیدار کرن جانتا ہے کتنا کو پائے دا اللہ دا ولی ہوئے گا
کہ تاجدار بریلوی جنہ دی ملاقات واسطے جاندے نے فضل الرحمان گنج مراد آبادی، آپ کو کسی نے پوچھا کہ حضور تسی بھی میلاد کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا تھوڑا میلاد ممی بھی کرنا، لیکن تیرے میلاد تے میرے میلاد وچ فرق ہے۔ اس بزرگ نے کی کیا کہ میلاد ممی کرنا، تیرے میلاد تے میرے میلاد وچ فرق ہے۔ آپ فرمائندے نے تیرا میلاد ہے لنگر پکانا تے لنگر کھانا، اتو ہی ساڈا میلاد شروع ہوتا ہے تے اتنے آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ نعت خانہ تے علماء نو لنگر پیسیاں دی صورت تے دوجیاں نو چاولاں دی صورت تے اسی دینے ہاں۔ لنگر تو ختم شروع ہوتا ہے تے لنگر تے ختم ہوتا ہے۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مولوی صاحب تیرے میرے میلاد وچ فرق ہے، تھوڑا میلاد لنگر کھانا ہے، میرا میلاد ہے حضور دی عزت تے سر دینا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ والے دا قول سامنے رکھو گا۔ ہون ویکھو کہ اصحابہ میلاد منائے نہیں یا نہیں منائے؟ اصحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام دی عزت تے اپنے سر قربان کیتے نے، سر لوائے نے اصحابہ نے۔ تو وہ اللہ والا پہ آندہ ہے میرا میلاد ہے کہ نبی دی عزت تے سر قربان کرنا ہے، یہ ساڈا میلاد ہی۔ تو میرے بھائیو پتہ چلیا کہ میلاد النبی خواص دا کام آیا، عامہ دا کام میلاد تے کیڑی چیز نو سجانا چاہیے؟ دل نو سجانا چاہیے نا میلاد تے، کہ دل آقا علیہ السلام تے نگاہ بھی دل تے، اللہ دی نظر رحمت بھی دل تے ہوندی ہے، دل نو سجانا چاہیے ہے۔ اسی کی سجانے اسی گلیاں سجا لیندے، ساڈے دل وچ وہی گند بھریا ہے جی، وہی سارا کچھ گندگی غلاظت بھری ہے، لیکن اسی گھر سجاندے پئے ہاں جی۔ تو میرے بھائیو میلاد النبی آوے تے اپنا دل سجاؤ، یہ جگہ نہ بھی سجی ہوئی تے گزارا ہو جانا ہے، اپنا دل سجاؤ گے اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا بہترین ایک آپ دا جملہ ہے، آپ دا قول ہے امام غزالی دا۔ آپ فرمائندے نے کہ عجب دنیا ہے جنہوں دنیا بین دیئے، توجہ میرے حال فرمایا جس نو دنیا بین دیئے، یعنی ساڈا زہر اسی انہوں سجائن سے لگے ہیں۔ دیکھو نا تسی میں نے پہ بین دیو، میں تھوانڈا زہر پہ بیننا، اسی زہر سجائن نو لگے ہیں جی، اپنا زہر کپڑے اچھے، اپنے والان دا ڈیزائن اچھا، چہرے دیو استغفر اللہ، داڑھی دیو جڑے ڈیزائن بنائیں دینا ہے حرام، وہ لباس اچھا، جتی اچھی، یہ جی اچھے، کیونکہ انہوں دنیا بیندی ہے۔ امام غزالی فرمائندے نے کدی وہ دل میں سجانا جنہوں رب بیندہ ہے۔ میلاد کرنے والے ہو کدی دل سجا کے بیٹھے ہو میلاد دی محفل جنہوں رب بیندہ ہے کہ یار ان دے دل وچ خوشی اسی تو ساری عمر لگ گئی، اسی گلیاں سجاندے وطنے، اپنا زہر سجاندے وطنے، اپنی جگہ سجائن تے گزر گئی ساری زندگی، کسی تبلیغ کیتی نہ کہ یار اپنا دل بھی سجا۔ جلے دل سج جاننا میرے بھائیوں تے پھر بھجے چنے بھی اللہ دا رسول قبول کر لیندہ۔ جلے دل سجے ہونا تے پھر اللہ دا رسول ہی نہیں بندہ کہ ساؤنڈ بلایا یا نہیں بلایا، اس کو عالم دین بلائے یا نہیں بلائے، اس کو اشتہار بازی کیتی یا نہیں کیتی، اگر دل سجیا ہوئے نا تے لاجپال نبی پھر بھی کرم فرما دیندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں میلاد دے اندر کسی نے بھی اختلاف کوئی نہیں، سارے خوشی الحمدللہ ملائیں دینے۔ میلاد النبی آقا علیہ السلام دی ولادت دی خوشی سارا مسلمان کر دینے، جیمی کلمہ پڑھیا نو خوشی ہوں دیئے، لیکن جیڑا خوشی اسی کرنی ہے نا جی وہ طریقہ کار دی اندر اختلافات نے۔ دیکھو نا جی ایک ہوں دیئے نا بچیاں دی خوشی، بچیاں دی خوشی، ایک ہوں دیئے وڈیاں دی خوشی، بزرگاں دی خوشی۔ خوشی ایک چیز ہے، ایک ہوں دیئے بچیاں دی، ایک ہوں دیئے بزرگاں دی۔ کیا بزرگ سمجھدار عقل و شعور والا بندہ کیا بچیاں دی چیز نہ خوش ہو جاوے گا؟ بچیاں تے وڈیاں دی خوشی کیا برابر ہوں دی؟ بچہ تے کسی کھلونے نال بھی خوش ہو جاندہ ہے، تے کسی ایک سمجھدار جیڑا 30-40 سال دا نوجوان ہے انہوں اسی دیویے مرد ہے، انہوں دیویے لائے جی تمہیں کھیل کی کہے گا یارے تا بچیاں لے کھلونے نے، بچیاں دی خوشی تو من دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایک لمحہ واسطے سوچو گا کہ اسی جس کام دے اندر پہ ہیں بچیاں دی خوشی اچ نہیں پہ لیٹنگ کرنا،
بچیاں دی خوشی چ نہیں پے کہ اسی اپنے چراغاں کرنا ایو جی کرنا. میرے بھائیو ساڈی جو نمبر ہے کہ اسی اپنے دل سجائیے, اسی اپنا من سجائیے کہ جتے اللہ دی بھی نظر تے اللہ دے رسول دی بھی نظر نگاہ کرم ہونی ہے. ساری عمر گزر گئی بچیاں دی خوشی چ سے بسر کر دیتی. ہن جی نواں طریقہ نکل گیا کہ لے جی ہن اتنے من دا جی کیک بھی کٹنا ہے سی. میرے بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے میلاد دی خوشی کیتی روزہ رکھ کے. میں نے کوئی ایک عالم دین وکھاؤ, ایک بندہ وکھاؤ جے 12 ربیع الاول نو روزہ رکھیا ہوئے آکھیا ہوئے کہ میرے نبی دی سنت ہے اج آقا دا میلاد ہے میں بھی روزہ رکھ کے 12 ربیع الاول منا رہا. کوئی ایک بندہ تا وکھاؤ. وہ سارے 12 ربیع الاول سے لنگر کھا کے لنگر کھوا کے گزار دینے ہیں. میرے بھائیو اس طریقے نے اسی چھوڑ دیتا جیڑا طریقہ سن آمنہ دے لال نے عطا فرمایا کہ اے میلاد النبی دا طریقہ. وہ قبلہ حاجی صاحب دی میں گل بڑی پسند آئی ہے. آندے نے جس وقت بھی عالم دین آوے نہ دے وہ ساؤنڈ والے ناندا رولا پا دے جی. ادھی 4 منٹ ادھا گھنٹہ رولا پوا کے بندیاں دے بازو کھڑے کرا کرو کے تے ٹر جانے ہاں. تو میرے بھائیو کی فائدہ ہے سی محفل دا جس محفل دے وچوں ایک بندے دا دل بھی نہ بدلے. ایسی میلاد النبی دی محفل دا کی فائدہ جتے میلاد کرانے والے دی بھی طبیعت جو بدلی نہ آوے. وہ پہلے بھی سود کھاندا رہا, میلاد النبی کرا کے بھی سود اس نہ چھوڑیا, پہلے بھی بے حیائی دے کام کردا رہا, میلاد النبی دی محفل دا لنگر کھا کے بھی بے حیائی نہ پیچھے ہٹیا. تے میلاد النبی دا فائدہ کی ہویا؟ میں ابتدا دے اندر گل کیتی پھر اسی رسمی طور کر رہے ہیں جی محفل اسی کرنی ہے, یہ ساڈا سالانہ پروگرام ہے, اسی کرنا ہی کرنا ہے, رسم کر رہے ہیں. وہ رسم جاری ہے جی اسی کرنی کرنی. ان دا فائدہ کی میرے بھائیو؟ کوئی سن فائدہ ملے کہ اسی اس سال یہ پورا مہینہ چراغاں کیتیاں نے گلی دے اندر پورا مہینہ کی فائدہ سن ملیا ہے؟ کی فائدہ سن ملیا ہے؟ کیا ان دے نال ساڈے دل روشن ہوئے نے؟ میں تو پہلے آکیا نا کہ صحابہ نے وہ بچیا ہے پانی لیا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا. حضور نے طریقہ دسیا کہ رب کیویں راضی ہوے گا, میں کیویں راضی ہوواں گا. حضور نے فرمایا سچ بول, اللہ بھی راضی تے میں بھی راضی. ایماندار بن, اللہ بھی راضی میں بھی راضی. ہمسائے دا حقوق ادا کر, رب بھی راضی تے پاک نبی نے فرمایا میں بھی راضی. اس کام وال ساڈی توجہ ہی کوئی نہیں. جائیں آ کے میرے بھائیو ممبر تے بہ کے سن بازو نصیحت کرنا ہوندا نا, بذات خود وہ فون تے پہلے جھوٹ بولدا پیا ہوندا ہے. بذات خود وہ تقریر کرے جی ناد کر میں جی ہن اتنیاں پڑھ کے آیا تے اتنیاں میں جا کے پڑھنیاں نے. تو میرے بھائیو رسم چلدی پئی ہے, رسمیاں محفلاں, رسمی رٹے رٹھائے جملے. تو میلاد النبی کرنا خواص دا کام سی, عامہ دا کام. میں تھوڑے امام تقی الدین سبکی دا حوالہ دے کہ میں ایک گل سنا چکی ہاں. یہ خواص دا کام سی, میلاد دی خوشی کرنا خاصہ دا کام سی. اور جس وقت بھی عوام دی ہتھے کوئی کام چڑھدا ہے نا ان دی پھر حقیقت چھپ جاندی ہے. عرس تے بھی جانا خواصہ دا کام سی, خاص لوگاں دی یادری دا نام عرس سی, خاص لوگاں دی عمل دا نام میلاد النبی کرنا سی. میلاد دی محفل خاص بندے کر جلے عوام دے ہتھے چڑھے نے. عرس دیاں رنگ بھی محفلاں بھی تبدیل ہو گئیاں, میلاد النبی دیاں بھی محفلاں تبدیل ہو گئیاں. تو میرے بھائیو اللہ کرے اسی بدلن دی کوشش کریے. گلاں تھوڑا بے شک یہ بڑیاں عجیب پہ لگدیاں ہونیاں کیونکہ سنیاں نہیں نا پہلی بار سن دے پہ ہو تے بندے سنیندے بھی نہیں تھوڑا اور سنینا چاہتے بھی نہیں میرے بھائیو. کیونکہ میں پہلے عرض کیتا نا کہ وہ سنین تے پھر تا دکانداریاں بند ہو جانیاں نے. حقیقت کو نہیں کسی دسنی, بلکہ پچھلے جمعہ میرے بھائیو اتنی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سن معاف کرے, پچھلے ایک عالم دین بیان پہ کر دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اندے اللہ دا نام اس وقت پہلے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوبہ میرا نام لے کے بندے جب زبان پاک کر لین تاں تیرا نام لین. تو جس قوم یہ جی تربیت کرنے والے ہون کہ اللہ اس وقت اللہ دا نام پلیز زبان اللہ جی لے لو, وہ میرے بھائی رب دا نام تاں پہلے کلمے میں چھے کہ رب و خالق ہے, وہ میرے نبی دا بھی رب ہے اور میرا نبی اس رب دا بندہ ہے خاص ہے. اس وقت پہلے بھی
کہ کوئی یہ جی تربیت کرے کہ اللہ دا نام جی پہلے اس واسطے کہ اللہ دا نام لے کے زبان پاک کر لو تو پھر نبی دا نام لو. یہ جی تبلیغ کرن تو بھی صدقے تے تبلیغ سنن تو بھی صدقے جاواں. تو میرے بھائیو رب دا نام پہلے تاں ہے، وہ خالق کے ساری کائنات دا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے. اس تو اگے کندی مجال کے اپنا نام اس نام تو پہلے اپنا نام رکھے. تو میرے بھائیو میلاد النبی کرینا خواصاں دا کام ہے. اور جس وقت بھی میلاد النبی آوے نا اپنے دل سجاؤ، زہر نہ سجاؤ، دل سجاؤ. اللہ دل نو ویندا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ کرم تھوڑے دل تے ہوندی ہے. اگر تسی محفل بھی سجاؤ گے تھوڑے دل دے اندر بھی وہ گندگی ہے تے میرے بھائیو تھانوں محفل میلاد النبی دا بھی ثواب. دلیلاں بڑیاں وہ دیندے نے کہ ابو لہب نے وہ لونڈی آزاد کیتی. اس طرح میرے بھائیو اس لونڈی آزاد کیتی خوشی وہ دلو کیتی آئی تاں لونڈی آزاد کیتی ہے. تاں لونڈی آزاد اس کیتی دلو خوشی ہوئی نا کہ میرے بھائی جڑا فوت ہو گیا ان دے گھر بیٹی پیدا ان دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے. دلو خوشی اٹھی نا تے جڑا بھی کام دلو ہوئے ان دا اجر اللہ دیندا ہے. اجی تا میرے بھائیو دلو جڑا بھی بندہ میلاد النبی تے خوش ہویا کوئی من جمعے تو بعد ملاقات میرے نہ کرے تو صحیح نہ کہ یار میں دلو خوش ہویا میں تاں چراغاں کیتی ہے میں تاں محفل میلاد النبی کیتی میں بڑی جی دلو خوشی ہے میں بھی ان دی زیارت کرنا چاہنا. میں کوئی ایک بندہ سامنے تے لے آؤ نا کہ دلو خوشی ہوئی ہے. میرے بھائیو رسمی طور رسم چل دی پئی ہے. اگے آ جانا جی شب 15 شعبان آ جانی ہے سی رسمی طور محفل بھی کرا لینی ہے. اگے آ جانا جی معراج النبی دا مہینہ پھر رسمی طور معراج دیاں محفلاں کرا لینیاں نے. لیلۃ القدر ہونی ہے ختم قرآن رسمی طور کرا لینے ہیں. ہن تا اتنا میرے بھائیو پورا 40 من دا قرآن لے کے پھر دے پئے 40 من دا مسیتاں اعلان کر دے آؤ جی زیارت کرو نالے ساڈی خدمت کرو. اگلے دن ایک ایسا بندہ میرے ہتھے چڑھیا میں کہ یار اس قرآن نو کوئی پڑھنا ہے کسے کہہ رہا 40 من دا ہے. اللہ تو قرآن اس واسطے بھیجیا کہ انہوں پڑھو جڑا تو 40 من دا چاہیے ودرا انہوں کہہ پڑھنا ہے. اور شریعت کیڑی جانتی ہے کہ 40 من دا قرآن لے کے ہدیہ کٹھا کر. تو میرے بھائیو عجیب طرح دے اسی چل دے پے ہیں عجیب طرح دے چل دے پے. خدا را اپنے آپ نو روکو میرے بھائیو. یہ دین نہ جے دین دی اصل ہو رہے اصل دین دی طرف آؤ گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا لجپال نبی بھی راضی ہو جائے گا. جیویں میں دسیا نا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دا قول آپ فرمائیں تھوڑا لوگوں میلاد کرنا ہو رہے ساڈا میلاد کرنا ولیاں دا میلاد کرنا کی وہ کہندے نے کہ عزت مصطفیٰ تے اسی سر دینے ہیں. ایمانداری نہ دسو 12 ربیع الاول آوے تو تے میں رکھیے روزہ کیڑا مائی دا پتر ہے تیرے میرے تے اعتراض کرے کہ تسی میلاد کیوں پہ مناندے ہو. کیڑا مسلمان ہے جس بھی فرقے نال تعلق ہوئے کیڑا بندہ جڑا اعتراض کرے گا کیوں میلاد دا روزہ رکھیا جے. کامی اسی ایسے کرنے ہیں ڈول اسی جلوس وچ وگانے ہیں ایو جے کام کرنے ہیں اعتراض والے کام اسی کرنے ہیں. اعلی حضرت نو پڑھو نا اعلی حضرت نو آپ فرماندے نے کسے بھی ولی اللہ دی مزار تے جانا تے 40 قدم پیچھے 7 گز پیچھے ہٹ کے فاتحہ خوانی کرو تے ساڈا دل کردا ہے کہ اسی او قبر نو جفا پا لئیے جی. بس نہیں چلتا وہ قبر چاہ کے گھر لے آنی ہے بس نہیں ساڈا چلتا. تو میرے بھائیو عوام دی اتھے جڑی چیز چڑھ دی اس طرح میلاد النبی ہے. اس طرح خسریاں کو اسی نعتاں پہ سننے ہیں جڑے بیوٹی پارلر تو تیار ہو کے آندے نے خسریاں کو اسی نعتاں سن رہے ہیں. جنہ 5 روپے دی کاپی لے کے نقابت دے شعر پڑھ رہے ہیں اسی انہوں لکھا روپیہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ چیز کیڑی ہے نا اپنے اہل محلہ تے لگاؤ میلاد دی خوشی اچ لگاؤ اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی. میلاد النبی دا جڑا خرچہ کرنا کسی یتیم دی خفالت کرو کھا تو نیت کرو یا اللہ سی تیرے نبی دے آن دی خوشی دے اندر یتیم دی سرپرستی شروع کر دیتی اللہ بھی راضی اللہ دا رسول بھی راضی. لیکن اس پیسے اگر آواں گے تو ساڈا نام نہیں نا نکلنا اشتہاراں وچ پھر بلے بلے نہیں ہونی بلے بلے نہیں ہونی. اسی چاہنے کہ ساڈی بلے بلے ہوے معاشرے دے اندر واہ جی واہ فلاں محفل کرائیے سواد آ گیا واہ جی واہ. تو میرے بھائیو نہ کرائن والے نے کوئی تبدیلی نہ کرن والے نے نہ سنین والے نے چل اس بھی جا کے سونا ہے فجر دی نماز ہوندی بھی قضا
تو اللہ میرے بھائیوں اس چیز تو خدا را نکلو میرے بھائیوں، میں بڑی دیر دا کوشش کرنا یہ چیز تو نکلو، میں روٹین تو ہٹ کے تھوڑی گلاں سننا یہ چیز تو نکلو میرے بھائیوں۔ اصل دین دی طرف آؤ گے تو تھوڑا پتہ لگے گا ساڈا دین کتنا کو میٹھا ہے، ساڈا دین کتنا کو پیارا ہے، ان دیتے چلن تے دل کرے گا۔ اسی دین تے اتنا کو گرد و غبار دنیا دی ڈال دیتی ہے، رسم و رواج دا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ ایک عام بندے دی فوتگی ہو جاوے میرے بھائیوں دا شادی نال زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے بیچارہ پریشان، ایک تو انہوں غم ہوتا ہے کہ اندے والد یا والدہ فوت ہوندی، دوجا جڑا 10 دن اور 7 دن برادری اندے بوئے تے باندھ دیئے، صبح بھی انہوں روٹی دیندہ شام بھی وہ سوچتا رہندا میں کی مقروض ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دین نو اتنا مشکل نہ بناؤ، خدا را تو تے میں اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے۔ اگر مدینے والے نے ساڈے کول پوچھ لیا، اگر نبی نے پوچھ لیا کہ میں تے تیری چراغاں وچ خوش کوئی نہ آیا، تو دسو ساڈے کول کیڑا جواب ہے؟ ساڈے کول کیڑا جواب ہوئے گا؟ تو اس واسطے میرے بھائیو دین نو سمجھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔